السلام علیکم۔ آج جو بات کروں گا ٹاپک پہ وہ میجر پرابلم پہ میں نے بات کی تھی عام دنوں پہ نا غسل کے حوالے سے سارا سب کچھ جو ہے وہی ہے۔ اس میں چینجنگ کیا ہے؟ اس میں چینجنگ یہی ہے کہ آپ جو غسل جب آپ پہ فرض ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا، اس میں ایک چینج ہے بس۔ باقی شادی شدہ جو حضرات ہیں وہ اپنے مسجد کے امام سے پوچھے جا کے رمضان کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کا کہ کیا طریقہ ہے، کیا اجازت ہے۔ باقی جو غیر شادی شدہ ہیں ان پہ جو غسل فرض ہو جاتا ہے، سو کے اٹھتے ہیں یا پھر نائٹ فور جس کو کہتے ہیں، تو اس کے لیے بہترین جو ہے نا آسان طریقہ وہی ہے، اور جیسے ہی آپ کے غسل فرض ہو جائے نا، جیسے ہی ہو جائے اسی ٹائم آپ غرارے کر لو۔ عام دنوں میں غرارے کر لو، ناک میں پانی ڈال دو، چڑھا لو اسی ٹائم، اور فوراً غسل کر لو۔ ہاں، غسل کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، جیسے رات کے ٹائم نائٹ فور ہو جاتی ہے، تو آسان حل تو یہی ہے کہ بھائی آپ اسی ٹائم غسل کر لو۔ غسل کی ہمت نہیں ہوتی تو غرارے کر لو، اور ناک میں پانی چڑھا لو 3 بار عام دنوں میں۔ رمضان میں جو ہوگی کیفیت ہے، رمضان میں اس میں جو چینج ہے نا وہ یہ ہے، تو فرق یہ آتا ہے اس میں کہ غسل جب فرض ہو جاتا ہے تو اس میں فرق صرف اتنا ہے کہ صرف 3 بار کلی کرنی ہوتی بس۔ رمضان کے دنوں میں بتا رہا ہوں، ہاں غرارے نہیں کرنا، غرارے کیا تو تمہارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں تم پہ غسل فرض ہو جاتا ہے، روزے کی حالت میں غسل فرض ہو گیا نا، اور تم نے غرارے کر لیے روزے کی حالت میں تو تمہارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر پہلے سے پتہ نہ ہو، جب پتہ چل گیا ہے تو پھر وہ غلطی نہ دہراؤ، ٹھیک ہے؟ پہلے جس کو معلوم نہیں ہوتا وہ غلطی میں انجانے میں کر لیتا ہے تو وہ اتنا اس کو میرے خیال دیتا ایشو نہیں ہوتا، لیکن جس کو پتہ چل جائے میرا بھائی غرارے نہیں کرنا روزے کی حالت میں، صرف کلی کرنا 3 بار کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، اور پورے جسم میں اس طرح پانی بہانا کہ ایک بال بھی برابر جا خشک نہ رہے۔ ہاں، یہ پہلے ہی بتا رہا ہوں، غلطی نہیں کرنا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور سب سے آسان ذکر کیا ہے بتائیں آپ کو؟ پورے دن میں جو بندہ آرام سے ذکر کر سکتا ہے وہ استغفار، جتنا ہو سکے استغفار درود شریف پڑھیں، فارغ ٹائم پہ بیٹھیں، فارغ ٹائم میں استغفار درود شریف پڑھیں، کہ برکت بھی ہوگی گھر میں اور گناہ بھی معاف ہوں گے، اور جو شیطان جو دل میں بیٹھا ہوا ہے نا اس کے بہکاوے میں بھی آنے سے بچو گے، اور اللہ سے پناہ مانگو، استغفار درود شریف پڑھو اور اللہ سے پناہ مانگو، یا اللہ مجھے اپنی پناہ میں رکھ اور شیطان کی حرکتوں سے دور رکھ۔ ہاں، پناہ مانگو اللہ سے، اور اللہ سے شیطان سے دوری رکھنے کی بھی دعا کریں۔ اگر شیطان کے ساتھ قریب رہے تو پھر آپ ذکر بھی آپ کے کام نہیں آئے گا۔ ہاں، پہلے بتا رہا ہوں، اس لیے ذکر کریں اور شیطان سے دور رہیں۔ باقی نمازوں کی اہتمام کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں میرا نام سرفراز احمد، ٹھیک ہے؟ نماز کی پابندی کرتے رہیں، ذکر روزگار بھی کرتے رہیں، ذکر روزگار کرتے رہیں۔ اور خاص بات، رمضان کا مطلب ہے جل جانا، انسان کے گناہ رمضان میں جل جاتے ہیں۔ وہ کیسے؟ جب وہ نمازوں میں لگ جاتا ہے، ذکر اذکار میں لگ جاتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، جب وہ دین کے کام کرتا ہے، رمضان رکھتا ہے، روزے رکھتا ہے، گناہوں سے دور رہتا ہے، روزے رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، اس کے گناہ جل جاتے ہیں۔ جب 30 دن پورے ہو جاتے ہیں، رمضان کے جب مہینہ پورا ہو جاتا ہے تو اللہ فرشتوں کو کہتا ہے کہ ان مزدوروں کو کیا مزدوری دینی چاہیے۔ اصل تو وہ مزدوری آتی ہے وہاں پہ
جب مزدور جب اپنے کام کر کے فارغ ہو جاتے اس کو آپ مزدوری دو گے نہیں دو گے نا. تو یہی ہے رمضان، جب پورا بندہ پورے روزے رکھتا ہے تو آخر میں اپنا روزے پورے رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، تو اپنا قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور تراویح پوری پڑھتا ہے. تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ فرشتوں اب ان کے لیے کیا میں کروں، انہوں نے مزدوری کا پوری کر لیا، اب ان کو کیا مزدوری دوں، کیا اجرت دوں. تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے ان کو معاف کر دیا، اب وہ ایسے ہو گئے ہیں جیسے وہ ابھی ماں کی پیٹ سے نکلے ہوں، گناہ سے پاک و صاف ہو جاتے ہیں. اس لیے اللہ بہت بڑا کریم اور رحیم ہے. اس لیے اللہ سے جڑے رہو، اللہ کے ساتھ جڑے رہو. اللہ کی مان کے چلو گے تو اللہ تمہاری مانے گا جنت میں. اگر دنیا میں تم اپنی کرو گے تو ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، ذلیل اور خوار ہو جاؤ گے جو آخرت میں اگر اللہ کی نہیں مانی. اللہ کی مان کے چلو، اللہ کی مان کے چلو اور اللہ سے اپنے اس کی کیا بولتے ہیں مزدور کی مزدوری لو. چلیے بتا رہا ہوں، چلیے گناہوں سے دور رہو، نماز پڑھو، ذکر اذکار کرو، تلاوت کرو، درود شریف پڑھو، تراویح پوری پڑھو، پورے روزے رکھو. اور اللہ فرشتوں کو گواہ کر کے بولے گا کہ اے فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے ان کی مغفرت کر دی جو پورے رمضان میں عبادت کرتے ہیں جس طرح رمضان کی عبادت کی جاتی ہے. باقی اگر کوئی غلطی ہو گئی بولنے میں مجھ سے تو مجھے کمنٹس میں بتائیں مجھ سے جو غلطی ہوئی بولنے میں. دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم.